بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم۔ یہ جو اردو کی کیریکٹر بلڈنگ ورکشاپ ہم لوگ کر رہے ہیں بہت عرصے سے، بہت مہینوں سے، اس کے اندر جو ہم نے ٹاپک چوز کیا تھا کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اندر اخلاقیات کے باب میں سے، وہ ہم نے چوز کیا تھا خوشحال گھرانہ، کہ ایک گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے، ایک گھر کا نظام کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ اور گھر بنتا ہے گھر والوں سے، اور گھر والوں میں مختلف رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان رشتہ داریوں کا ہم نے باری ذکر کیا مختلف ورکشاپس کے اندر۔ اس کے اندر ہم نے شروع کیا تھا شوہر اور بیوی کے تعلقات سے، کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، پھر ہم نے کیا تھا کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ سسرالی رشتہ داریاں، کہ سسرال والوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، بیوی کے والدین کے ساتھ، اس کے بہن بھائی کے ساتھ، یا بیوی کے لیے شوہر کے گھر والے۔ پھر ہم نے بات کی تھی اولاد کے بارے میں، کہ اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اولاد کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے۔ اس کے ہم نے 2 سیشنز ہم نے اس پہ لگائے۔ تو اگلی جو رشتہ داری ہے جس کو میں نے سب سے زیادہ مؤخر کیا، وہ ہے والدین کے حقوق۔ تو جیسے میں نے شروع میں پہلے سیشن میں بات کی تھی کہ یہاں سے بات شروع بھی ہو سکتی تھی، لیکن شروع کی تھی میاں بیوی کے تعلقات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا رشتہ دنیا میں بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، تو ہم نے وہاں سے بات شروع کی۔ لیکن سارے تعلقات کے اندر جو سب سے اہم رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے، لیکن سب سے جو مقدس رشتہ ہے وہ والدین اور اولاد کا ہے۔ اور والدین اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے والدین میں رکھی ہیں، اپنی صفات کو۔ یہ ظاہری بات ہے کہ مخلوق کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی مشابہت نہیں ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر بھی رحم کا جذبہ رکھا ہے، تو وہ اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو مزین کرو، یعنی جو اللہ کی صفات ہیں وہی صفات اپنے اندر بھی لاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ انسانی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات تو
خدائی صفات ہے اور ان کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے قطعاً، لیکن کم از کم نام کے درجے میں وہ دونوں ایک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی صفات والدین کے اندر رکھی ہیں، اس کے اندر تخلیق کی، اس کے اندر مربی کی، تربیت کرنے کی، خیال کرنے کی، رزق دینے کی۔ یہ اتنی بڑی بڑی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، والدین بھی بچے کی تخلیق کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور والدین بھی ایک بچے کی تمام ضروریات کا پورا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک جب بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جن کی اولاد ہے یا جنہوں نے بچوں کو چھوٹوں کو اپنے ارد گرد فیملیز میں دیکھا ہے، اس چیز کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ اتنا مجبور اور بے بس اللہ نے انسان کے بچے کو بنایا ہے۔ سب سے مجبور اور بے بس انسان کا بچہ ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو۔ سب سے مجبور، سب سے بے بس بچہ انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ اب بکری کے بچے کو دیکھیں، بکری بچہ پیدا کرتی ہے اور شاید کچھ منٹوں میں یا کچھ لمحوں میں وہ کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کا بچہ 1 سال تک نہیں چلتا تقریباً۔ وہ ایک مثل انگلش میں مشہور ہے کہ 1 for walk and 2 for talk، کہ 1 سال پہ جا کے چلنا شروع ہوتا ہے، پھر 2 سال کی عمر میں کہیں جا کے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ اتنا مجبور اللہ تعالیٰ نے بچے کو بنایا، اور بالکل والدین کا محتاج ہوتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، اس کی ضروریات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے والدین کے۔ ہر ایک بچہ، اگر چھوٹے سے بچے کو کوئی مجھے گود دے دے یہاں پہ کہ جی اس کو اٹھا لیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر وہ رونا شروع کر دے تو میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کی ضرورت ہے کیا۔ صرف اس کے والدین اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، سردی لگی ہے، پیٹ میں درد ہے، کپڑے بدلنے ہیں، نہانا ہے، جو بھی ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھتا سوائے والدین کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سائلنٹ نظام بنایا ہوا ہے، ایک کمیونیکیشن سسٹم بنایا ہوا ہے والدین اور بچوں کے درمیان، کہ اس کی رونے کی بات کو والدین سمجھ جاتے ہیں، ڈیکوڈ کر لیتے ہیں اس کو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے ایبسلیوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں والدین کے اوپر، پورے کے پورے وہ اپنے والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو تخلیق والدین سبب بنتے ہیں، ان کی تربیت، جس طرح سارے انسانوں کی تربیت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اللہ تعالیٰ مربی ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اسی طرح والدین بھی تربیت کرتے ہیں، بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو سبب بنایا۔ اس لیے دعا کیا ہے؟ ربی، کہ اے میرے رب، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے والدین پر، دونوں والدین کے اوپر رحم فرمائیں جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی بہت رحمت کے ساتھ جب میں چھوٹا سا تھا۔ کبھی جب میں نے اپنے ڈائپرز کو بھر دیا تھا تو کبھی چوں چرا نہیں کی تھی، کبھی چیخے چلائے نہیں تھے، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا کہ پھر ڈائپر بھر دیا اب میں صاف کروں، کبھی ماں نے کراہت سے اپنا ناک نہیں پکڑا تھا کہ دیکھو اس کی گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو ہمیشہ شفقت سے، رحمت سے، جتنی دفعہ بھی اس کے گندگی نجاست لگی، اس کی ماں نے اس کے باپ نے اس کو کھولا، اس کو صاف کیا، اس کو دھویا، اس کو صاف کپڑے پہنائے، سینے سے لگایا۔ یا اللہ جس طرح اتنی رحمت کی انہوں نے میرے چھوٹے ہوتے ہوئے، یا اللہ ان پہ بھی آپ رحمت فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی صفت ان کے اندر رکھی، مربی ہونے کی صفت اندر اس کے والدین کے اندر رکھی۔ باپ جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک روزانہ بیچارہ جاتا ہے اور صبح سے رام تک محنت مزدوری کرتا ہے، اور اس کی پہلی چیز اس کے ذہن میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ میں برانڈڈ سوٹ پہنوں گا اور میں برانڈڈ کپڑے پہنوں گا اور میں برانڈڈ گھڑیاں پہنوں گی اور میں برانڈڈ جوتے پہنوں گا شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے ہوتا ہے نوجوانوں میں، لیکن شادی کے بعد بالکل فوکس بدل جاتا ہے۔ بیوی، بچے، خاص طور پہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو ہر چیز کا فوکس اس کی اولاد ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کیا پہنیں گے، ان کے لیے میں نے کیا خریدنا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کو کیا اچھا لگتا ہے، اس کو کیا کھلونا پسند ہے،
وہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے. بچہ اپنے منہ سے ایک بات نکال دے, عام طور کی بات کر رہا ہوں, کچھ ہوتے ہیں جو بالکل سنگ دل قسم کے والدین ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کیونکہ بہت بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی والد یا والدہ کا دل سخت بنا دے. اس سے بڑی شقاوت کیا ہوگی, اس سے بڑی شقاوت کیا ہوگی. میں نے پہلے بھی اس وقت ذکر کیا تھا اولاد کی حقوق کے بارے میں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین کو پیار کر رہے تھے, ان کو بوسہ دے رہے تھے, کس کر رہے تھے. تو ایک عرابی صحابی بیٹھے تھے, عرابی بدو گاؤں کے رہنے والے لوگ, انہوں نے دیکھا, ان کو بڑا عجیب لگا کہ محفل ہے, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھو بچوں کو گود میں بٹھا کے ان کو پیار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بچوں کو چومتے ہیں, اب بچوں کو چومتے ہیں. بڑا عجیب لگا, کہتے میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے تو کسی کو نہیں چوما کبھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عجیب لگا. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کسی کے دل سے رحمت نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی یہ تو شقاوت کی بات ہے, جو رحمت کی ضد ہے, کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے رحمت نکال لے اور وہ بچوں پہ شفقت محبت نہ کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو لیکن عام طور پہ بچہ منہ سے کوئی بات نکال دے اور اگر وہ جائز بات ہو تو والد کی یہی فکر لگ جاتی ہے کہ اس بچے کی میں خواہش کو کیسے پورا کروں. اگر اس کی سیلری کم ہے, اس کا گزر بسر جو ہے وہ تنگی سے ہوتا ہے, وہ اپنی ضروریات کو ختم کر دیتا ہے لیکن میک شور کرتا ہے کہ بچے کی خواہش پوری ہو جائے. اس نے جو کھلونا ڈیمانڈ کیا ہے وہ پورا ہو جائے, وہ مل جائے. اس نے چاکلیٹ مانگی ہے, میں چاکلیٹ ضرور لے کے آؤں. جو بھی اتنی اللہ تعالیٰ نے شفقت کا مادہ والدین کے دل کے اندر رکھ دیا اولاد کے لیے. لیکن یہ اللہ کی صفات ہیں, تخلیق کی صفات, تربیت کی صفات, ان کا خیال رکھنے کی صفات, ان کی ضروریات پورا کرنے کی صفات, یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. والدین رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں بچوں کے لیے. تو جو اللہ تعالیٰ رازق ہیں, والدین کو اللہ تعالیٰ یہ صرف دے دیتے ہیں کہ وہ بچے کے رزق حاصل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت اونچا درجہ دیا ہے, بہت اونچا درجہ, اتنا اونچا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں پر اپنی بات کی, ایک سے زیادہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی عبادت کے فوراً بعد جو بات کی وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات کی ہے. اگر گھر کے اندر والدین اور اولاد کا رشتہ اچھا ہوگا, ایک خوشحال گھرانہ ہوگا. اس کے بغیر گھرانہ خوشحال نہیں ہو سکتا. جو بچے ہیں یہاں پر جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں اور وہ سمجھ رہے ہیں, میں آپ بچوں ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو اور جو بھی سن رہے ہیں, کہ والدین کے لیے اولاد کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا. والدین کے لیے اولاد کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا. والدین کے لیے اولاد کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا. بچہ بیمار ہو جائے, والدین کی جو حالت ہوتی ہے وہ والدین سے پوچھیں. خود بیمار ہو جائے, خود خدا نہ خواستہ یہاں تک کہ معاذ اللہ کینسر تک ہو جائے, تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اگر بچے کو نزلہ زکام کھانسی ہو جاتی ہے نا, تو والدین کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے, وہ دنیاوی تکلیف ہو یا دینی تکلیف ہو. اگر والدین دینی ہیں, اگر والدین کو شوق ہے کہ میرا بچہ نیک بنے اور اولاد نیک نہ بنے, جتنی تکلیف والدین کو ہوتی ہے اس سے بڑی تکلیف شاید ہی کوئی تکلیف ہوتی ہو, شاید ہی کوئی تکلیف ہوتی ہو. بچہ پتہ چل جائے کہ اس نے کوئی, اگر والدین نیک ہیں اور بچوں کو نیکی پہ چلانا چاہتے ہیں اور ان کو چاہیے چلانا, اس بارے میں ہم پوری بات کر چکے ہیں پچھلے 2 سیشنز کے اندر. اگر آپ نے نہیں سنی تو یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, اولاد کے حقوق کے بارے میں. نہیں موجود تو میں دیکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, ساتھیوں سے کہوں گا جو چڑھاتے ہیں یوٹیوب پہ کہ ان کو چڑھا دیں. لیکن چاہیے پہلی بات تو اولاد کی نیکی کی بھی فکر کریں, بلکہ زیادہ فکر کریں. دنیا سے زیادہ فکر دین کی ہونی چاہیے, دنیا سے زیادہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے. اگر والدین نیکی چاہتے ہیں اولاد کی, اور اولاد اگر کوئی غلط کام کر دے, والدین خون کے آنسو روتے ہیں. کتنے والدین ہیں جو مجھ سے بات کرتے ہیں, ان کو اپنی اولاد کی اتنی فکر ہے کیونکہ اولاد دین پہ نہیں چل رہی, اولاد نمازیں نہیں پڑھتی, اولاد غلط کاموں میں لگ گئی, وہ خون کے آنسو روتے ہیں.
ان کو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس تکلیف کو ایک ٹینجیبل فارم میں ایک کسی چیز کی صورت دے کے سامنے رکھیں تو شاید اس سے بڑی، اس سے خطرناک چیز دیکھنے کو کوئی نہ ملے، اس سے زیادہ غم زدہ چیز کو دیکھنے کو نہ ملے، وہ دنیا کی کوئی چیز ہو ان کی یا ان کی آخرت کی کوئی چیز ہو۔ والدین کے دکھ سے بڑا دکھ بچوں کے دکھ سے بڑا دکھ کوئی والدین کے لیے نہیں ہوتا۔ تو بچوں پلیز اپنے والدین کا خیال کرو، بچوں کو، والدین کو دکھ مت پہنچاؤ۔ ہم نے دعا ایک بات کی تھی پچھلی سیشن میں جب اولاد کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمارے ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ قرآن رینڈم نہیں آیا، ایسے نہیں ہے کہ بس ایسی کوئی بات لکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی جہاں عباد الرحمن کی صفات کو ذکر کیا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، اور ان خصوصی رحمتوں کی عباد الرحمن، خصوصی رحمتوں والے بندوں میں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ میرے گھر والوں کو، میری ازواج کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور مجھے ان کے لیے رول ماڈل بنا دیں، مجھے متقیوں کا امام بنا دیں۔ یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ مانگیں، لیکن اس کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے کہ ایک خوشحال گھرانے کے لیے یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتنی اہم بات ہے کہ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے اور اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میں نے بہت بڑے بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت سعادت کی بات ہے میری، اور کبھی میں نے ان سے بات کی، دعاؤں کے لیے کہا، تو انہوں نے جو دعائیں دیں تو ان میں سے ایک دعا یہ بھی میں نے ان کو دیتے سنا، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی تھی نا تو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، مجھے اچھی دعا لگی تھی، لیکن جتنا جاہل میں اب ہوں اس سے تھوڑا کم، اس سے زیادہ جاہل تھا۔ ابھی بھی میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اس وقت اس سے بھی کم علم تھا، تو اس وقت میری سمجھ میں آئی نہیں تھی یہ بات کہ دعا جو دے رہے ہیں یہ کیا دے رہے ہیں۔ بلکہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو میں ایک بڑے عالم آئے، شکاگو میں تھا میں، تو شکاگو میں بڑے عالم آئے تو میں ان کے پاس لے گیا اپنے بیٹے کو، تو انہوں نے مجھے یہی دعا دی، انہوں نے کہا اللہ آپ کے بیٹے اس کو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بس یہ دعا دی اور کوئی دعا نہیں دی۔ میں نے کہا اس کی کوئی لمبی عمر کی دعا کرتے، کوئی کہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بلینئر بنا دیں، کوئی صرف ایک دعا دی انہوں نے کہ اللہ اس کو اپنی، اللہ اس کو آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میری سمجھ میں نہیں آئی، اچھا لگا، میں نے آمین کہا، لیکن اگر آج بھی کوئی اپنے بچے کو میرے پاس لے کے آتا ہے نا تو میں بھی ایک ہی دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، کیونکہ وہ اس دعا کی بات سمجھ میں آ گئی، وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے دعا دی کیا تھی، کتنی بڑی دعا دے دی تھی انہوں نے۔ اور اس چیز کا احساس ہوتا ہے وقت کے ساتھ جب انسان کی اولاد بڑی ہوتی ہے، اس کی تربیت کرتا ہے انسان، یقین جانے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ گھر والے اور اولاد وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اللہ تعالیٰ گھر کو، دنیا میں جو آپ کا گھر ہے اس کو جنت بنا دیتے ہیں۔ یہی خوشحال گھرانہ ہے، اور کیا خوشحال گھرانہ ہے کہ آپ کا گھر جنت بن جائے، آپ کو سکون آئے گھر کے اندر، آپ گھر کے اندر داخل ہو اور آپ اپنی بیوی سے ملیں، شوہر گھر آئے، بیوی شوہر سے ملے، اور آپ اپنی اولاد کو دیکھیں اور آپ کے دل میں، کہتے ہیں پنجابی میں، ٹھنڈ پہ جائے، ٹھنڈ پڑ جائے دل کے اندر، تو اس سے بڑھ کر انسان کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانہ، اگر ایک ہو اور عذاب ہو کیا خوشحال گھرانہ، اور 10 ہوں لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے خوشحال گھرانہ۔ کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا، آنکھوں کی ٹھنڈک والے بچے خوشحال گھرانہ ہوتا ہے، کہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ان کو دیکھ کے دل میں سکون آ جائے،
ایک خوشی ہو کہ میرا بچہ نیک ہے، میرا بچہ گناہ نہیں کرتا، میرا بچہ مسجد میں جاتا ہے، میرا بچہ پڑھائی میں اچھا ہے، یہ بھی میرا بچہ اچھا پڑھائی کرتا ہے، صرف کھیل کود میں وقت نہیں ضائع کرتا، اس کو شوق ہے، ذمہ دار ہے۔ اگر اس پہ نظر نہیں بھی ہوگی، میں سفر پہ چلا گیا ہوں 2 ہفتے، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، اچھا ہے، نیک ہے، وہ اپنی پڑھائی بھی کرے گا، گناہ بھی نہیں کرے گا۔ اس کے اوپر مجھے ہر وقت مائکرو مینجمنٹ بھی نہیں کرنی کہ ہر وقت میں دیکھتا رہوں کہ ابھی کیا کر رہا ہے۔ اس کے اوپر مجھے پیرنٹل کنٹرولز بھی نہیں لگانے پڑیں گے، اس کے اوپر مجھے ہر وقت کیمرہ فٹ کر کے CCTV کا ہر وقت دیکھتے بھی نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ ہوتی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ایک صاحب ہے انگلینڈ میں، UK میں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا، ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا بچہ ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ ایسی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اس کا بیٹا کہاں ہے؟ کہتے ہیں مسجد میں ہی ہوگا۔ تو میں نے کہا مسجد میں ہوگا؟ کہتے ہیں یا مسجد میں ہوگا، یونیورسٹی میں ہوگا، اور تو تیسری جگہ کہیں نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا اعتماد تھا ان کو اپنے نوجوان بچے کے اوپر۔ کہتے ہیں یا یونیورسٹی میں ہوگا یا مسجد میں ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کی، قطعاً کوئی فکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہا ہوگا ذمہ داری کے ساتھ، کلاس میں ہوگا، دوستوں کے ساتھ وقت نہیں ضائع کر رہا ہوگا، یا مسجد میں ہوگا۔ اور وہ بچہ ایسا ہی ہے ماشاءاللہ، اس کو شوق تھا خود پڑھنے کا، علم پڑھنے کا، ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر ہے بچہ، عالم ہے بچہ ماشاءاللہ، ساتھ میں ڈاکٹر بن رہا ہے۔ لیکن میں اس کے والد صاحب کی اعتماد کو دیکھ کے ایک ایسی عجیب کیفیت ہوئی کہ کیسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ ان کے والد اتنے پر اعتماد ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ یا تو یونیورسٹی میں ہوگا یا مسجد میں ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے اور کوئی تیسری جگہ کبھی نہیں ہوتا وہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اس اولاد کے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہوتا والدین کے لیے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، بچے خاص طور پہ، نوجوان بچے اور بڑے بھی جن کے والدین زندہ ہیں، آپ یقین جانیں کہ اولاد کے غم سے بڑھ کر والدین جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، اور والدین جتنے مرضی بوڑھے ہو جائیں، ان کے لیے اولاد کے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، وہ یعنی اپنی آخری عمر تک ان کو فالج تھا، تقریباً 2 سال وہ بستر پہ تھے، ہل نہیں سکتے تھے خود سے، اور ان کو فکر میری لگی ہوتی تھی۔ کبھی ذرا اونچ نیچ ہوتی تھی تو میں تو کوشش کرتا تھا کہ پہلی بیچارے پریشان میں ان کو نہ بتاؤں، تو میری شکل دیکھتے تھے، ظاہر بات شکل پہ کیا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے تو ظاہری بات ہے ہر وقت اپنے کو چیک دو کوشش کرتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی نہ کرے، لیکن کبھی کبھی کہتے تھے بیٹا کوئی بات ہے، فون کرو ان سے حال چال پوچھو تو سلام، بیٹا ہم نے سلام جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا، کوئی بات ہے؟ نہیں ابو بالکل ٹھیک ہے، سب خیریت ہے۔ نہیں کوئی بات ہے، کیا بات ہے؟ تو پھر ان کو اکثر تھوڑا سا اگر ایسی پوچھ لیا تھا، ذکر کرتے بس ابو جی دعا کریں، تھوڑے سے کسی کی وجہ سے پریشانی ہے، تو ان کو ایسی پریشانی لگ جاتی تھی، اور پھر جب تک ان کو پتہ نہیں چل جاتا تھا کہ معاملہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، ان کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، والدین رہتے ہیں آپ کے لیے، آپ ان کے لیے کاکے ہی رہتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہی رہتے ہیں۔ آپ بے شک 50 سال کے ہو جائیں، ان کے لیے آپ بچے ہیں، لیکن اولاد کا غم اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے والدین کے لیے، وہ دنیا کا ہو آخرت کا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اولاد کے غموں سے بچائیں، اللہ اولاد کے غموں سے بچائیں، اللہ اولاد کے غموں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، ان کے دل میں ایک فکر ڈال دی ہے اولاد کے لیے، ایک فطری محبت ڈال دی ہے۔ اسی لیے اگر محبت کی مثال دینی ہو تو کس کی دیتے ہیں؟ ماں کی محبت۔ مثالیں ہوتی ہیں نا، یہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یہ دودھ کی طرح سفید ہے، اس کی محبت ماں جیسی ہے۔
ایسی فطری محبت اللہ نے ڈالی ہے ماں کے دل میں، وہ جیسی ظاہری ہوتے ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی بچے کی خیریت اس کی اچھائی کے لیے ہوتی ہے، بھلائی کے لیے ہوتی ہے، لیکن دل کے اندر اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو مسائل ہیں اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، اور والدین کے گھر جہنم، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی زندگی بے سکونی کی زندگی ہے، اور اولاد اپنی جہنم کو خود خرید رہی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ دنیا میں بھی برکت کبھی نہیں ملے گی ان کو، اور آخرت تو آخرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی آخرت میں تو سزا ملتی ہی ملتی ہے، وہ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ نے یہ ایک سنت بنائی ہوئی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں آخرت میں تو ملتی ہے ان کی سزا، اگر توبہ نہ کریں تو، ظاہری بات ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، توبہ سے تو اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں آخرت میں تو ان کی سزا ملتی ہے، ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہی دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، خود سے حسن سلوک نہ کرنا۔ اس بچے کو دنیا میں کبھی خیر نہیں مل سکتی، اس بچے کو دنیا میں کبھی خیر نہیں مل سکتی، یہ کچھ بھی کر لے یہ بے برکتی رہے گی اس کی زندگی میں کہاں سکون آئے گا، کہاں سے وہ اپنی خوشحالی کی زندگی گزارے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وصدق اللہ وصدق رسولہ۔ تو کچھ بچے ایسے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میں بچوں ایسے مردوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جنہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا ہوا ہے، خود میں نے سنا ہے اس نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اس نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ اللہ کے بندے، تم جو یہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو، تم پہنچے کیسے اس مقام تک؟ تمہارا والد اگر تمہیں کسی کوڑے کے ڈرم میں پھینکا تھا تو تم یہاں کھڑے ہوتے؟ یہ کیا بات کرتی تم نے کہ کیا ہی کیا ہے؟ عجیب، اپنے والد کا دشمن، میں تو حیران، ذاتی طور پہ بندے کو جانتا ہوں، صرف اس لیے کہ والد نے اس کو دنیا نہیں دی، اتنا کما کے نہیں دیا کہ جس طرح اس کے دوست ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور ان کے دوست جو ہیں وہ عیش کرتے ہیں، وہ نہیں کر پایا، تو اس نے سارا الزام اس کا اپنے والد پہ لگا دیا کہ اس نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ اچھی، اس والد کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ آپ سوچ سکتے ہیں کچھ اس والد کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ کیا اس نے دل میں اپنے سوچا ہوگا جب اس کی اولاد، اس کا بیٹا اس کے سامنے کسی دن کھڑا ہو کے کہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اس باپ کے دل کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ یہ اللہ ہی جانتے ہیں اور وہ باپ جانتا ہے، شاید اس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سارا مال لے لیا، میرا مال لے لیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ، کیس دائر کیا نا کورٹ میں، عدالت میں، تو انہوں نے کہا اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ تو جب اپنے والد کو بلانے گیا تو مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، تفسیر قرطبی کے حوالے سے جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ اپنے والد کو بلانے گیا تو جبریل علیہ السلام آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اب جبریل علیہ السلام خود نہیں آئے، فرشتے کچھ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا باپ آئے نا تب اس سے ایک بات پوچھنا، باپ یہ پوچھنا کہ اسے کہنا کہ وہ باتیں مجھے بتاؤ، پہلے وہ بات بتاؤ جو تم نے اپنے دل میں کہی ہیں، جو تمہارے اپنے کان نے نہیں سنی ہے. تم پہلے وہ مجھے بات بتاؤ کہ جو تم نے اپنے دل میں کہی ہیں تمہارے اپنے کان نے نہیں سنی ہے. خیر جب یہ شخص اپنے والد کو لے کے پہنچے تو آپ نے والد سے کہا کہ کیا بات ہے، تمہارا بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ آپ نے اس کا سارا مال لے لیا ہے. تو والد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے اس سے پوچھیں میں نے کیوں لیا ہے مال، میری کیا غرض ہے، میری اپنی ذات غرض ہے، میرا غرض تو میری ذمہ داری میں کچھ عورتیں ہیں، میری بہن ہے، اس کی خالہ ہے، وہ میری ذمہ دار ہیں، تو مجھے مال چاہیے ان کی کفالت کے لیے، تو میں صرف اس لیے مال لیا. آپ اس سے پوچھیں میں کوئی اپنی ذات پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ کہا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی سمجھ میں آ گئی ساری بات ہو کیا رہا ہے. تو پھر کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا بات ہے جو آپ نے اپنے دل میں کہی ہے جس کو آپ کی اپنی کان نے نہیں سنا. وہ بندہ تو بالکل حیران، نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں میرا آپ کے اوپر یقین اور بڑھ جاتا ہے. کیا اللہ کے رسول ہے، کیسے کون بتا سکتا ہے یہ بات، یہ تو میں نے خود نہیں زبان پہ لایا، دل ہی دل میں باتیں کی تھی، آپ کو کیسے پتہ چل گیا. انہوں نے کہا مجھے جبریل نے بتایا، بتاؤ کیا بات ہے. تو اس باپ نے کچھ اشعار پڑھے جو اس نے دل ہی دل میں پڑھے تھے. جب اسے پتہ چلا نا کہ میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے پہنچ گیا، تو دل ہی دل میں عربوں کے اندر شاعری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے. تو کہتے یا رسول اللہ میں نے یہ دل میں سوچا تھا. تو اس نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک فتنہل، کہ میں نے اے بچے میں نے تجھے بچپن میں غزا دی تھی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری تو کمائی سے تھا. اذا لیلۃ ضافت کا بسقمی لم ابت لسقمی کا الا ساہرا اتململ، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے ساری رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری تھی. مجھے نیند نہیں آئی، تم بیمار تم ہوئے تھے، نیند مجھے نہیں آئی. کأنی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل، جیسے کہ تمہاری بیماری مجھے لگی ہے تمہیں نہیں لگی، یہ میری حالت تھی جس کی وجہ سے میں ساری رات روتا رہا. تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل، کہ میرا دل ڈرتا رہا کہ اتنی سخت بیماری ہے تمہیں کہ موت ہی نہ آ جائے، جبکہ مجھے پتہ ہے موت کا ایک دن مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن میرا دل ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری تمہاری آخری بیماری ثابت ہو جائے. فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل، اور جب تم اس عمر اور اس حد کو پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا کہ یہ بچپنے سے نکل کے جوان ہو جائے، میرا سہارا بنے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. جعلت جزائی غلظۃ وفصاصۃ کأنک انت المنعم المتفضل، اور تم نے تو میرا بدلہ سارا میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کا بدلہ تم نے سختی اور سخت کلامی سے دیا، جس طرح تم سے مجھ سے بات کرتے ہو جیسے کہ تم مجھ پہ احسان اور انعام کر رہے ہو. کہتا فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلتک ما الجار المصاقب یفعل، کہ کاش کہ اگر تم میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِبَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا. تمہارا مال کہاں سے آئے، میں نے تو تمہیں اس قابل کیا ہے. تو پڑوسی کے ساتھ جیسے سلوک ہوتا ہے ویسے ہی کم از کم کر لیتے. مجھے باپ نہیں مانتے، باپ جیسا سلوک نہیں کر سکتے، تو کیسے مجھ سے بات کرتے ہو. تو جب یہ بولا، اس نے اس طرح بول رہا تھا اور اس نے ایسے نظر اٹھائی، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے.
انہوں نے جا کے لڑکے کے یہاں سے پکڑ لیا یا گریبان سے پکڑ لیا اور پھر کہا انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ یعنی کیا شکایت لے کے آئے ہو میرے پاس؟ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا۔ تو کیا باپ کے دل پہ گزرتی ہے؟ ترجمانی کرتی ہے یہ اشعار۔ جب بچے جب والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اچھی بات ہے۔ تو گھر کبھی خوشحال نہیں بن سکتا جب تک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، کبھی بھی نہیں۔ علم پڑھتے ہیں بچے، لیکن ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں اور کبھی فون آتا ہے والد کا، والدہ کا، کہ جی کیا علم پڑھ رہے ہیں، یہ تو میرے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں، یہ تو گھر میں ایسے بات کرتے ہیں، یہ تو گھر میں ایسے سلوک کرتے ہیں۔ والدین تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، استاد کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹیچر کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم تو یہ نہیں سکھاتے ہیں، ہم تو سکھاتے ہیں اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ، یہ کیسے کیا کرتے ہیں؟ تو پلیز والدین کے بہت حقوق ہیں، اللہ نے بہت حقوق دیے ہیں۔ جنت چاہیے تو جنت والدین کی خدمت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں میں ہے، ماں کی خدمت کرو گے جنت ملے گی، ماں کی خدمت نہیں کرو گے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، جنت نہیں ملے گی۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ باپ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، باپ خوش ہے، اللہ خوش ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس سے صرف میں ضمناً ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ والدین بھی زیادتی کریں اولاد کے ساتھ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں تفصیل میں، لیکن جن لوگوں نے وہ بات نہیں سنی، کئی والدین بھی زیادتی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ۔ اولاد جو ہے، اللہ اصل مقصد اولاد کا کیا ہے کہ ایک فرد میں معاشرے کو دوں جو معاشرے کو اچھا بنائے، جو معاشرے کی خدمت کریں، جو دین کی خدمت کریں۔ کچھ والدین صرف ان کو اپنے سے لگا کے رکھتے ہیں، بلکہ ان کو جب دین کی بات ہوتی ہے تو اپنے حقوق تو یاد ہوتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق یاد نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہم بہت تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ بیٹے کی شادی کی، اور اگر بیٹا الگ رہنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ، تو ناراض ہو جاتے ہیں والدین، جبکہ خود اپنے والدین سے الگ ہو کے ہی رہ رہے ہیں۔ اولاد کے حقوق نہیں دیتے، جو لڑکی آئی ہے گھر میں اس کا حق نہیں دیتے، جو گھر کے اندر ٹینشنز ہوتی ہیں، ہم تفصیلی سب بات کر چکے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ظلم زیادتی کرتے ہیں کہ اولاد کو دین پہ چلنے سے روکتے ہیں۔ لڑکا جو ہے وہ سنت کے مطابق اپنی داڑھی بڑھانا چاہتا ہے، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بچی جو ہے اپنے آپ پردہ کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اولاد جو ہے دین کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ دین پڑھنے جانا چاہتے ہیں، دین کے پھیلانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو فرض کفایہ ہے، ایسی چیز ہے جو کہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ والدین کو منا کے جائیں، ان کی منتیں کریں، محبت سے، پیار سے، پلیز پلیز پلیز، بدتمیزی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، برے طریقے سے بات نہیں کرنی، ان کو مناتے رہیں، اور دعا بھی کرتے رہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کا دل سینہ کھول دیں اس کے لیے، اگر کوئی نیکی کا کام ہے۔ اور جب وہ ہاں کرتے تو تب وہ کریں جو فرض کفایہ ہے۔ لیکن جو فرض عین ہے، حج پہ مجھ کو جانا ہے، میرا فرض عین ہے، اور والدین کہیں کہ نہیں جا سکتے، تو پھر اس کے اندر والدین کی بات نہیں سن سکتے۔ والدہ کہیں لڑکی سے تم پردہ نہیں کر سکتی، یہ فرض عین ہے،
اس کے اندر ان کی بات نہیں سن سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم والدین کے اوپر ہے، سب سے اوپر تو اللہ کا حکم ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے، کسی مخلوق کی، وہ والد ہو، والدہ ہو، اولاد ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں سن سکتے۔ فرض عین کے بارے میں، کیا جو آپ کی ذاتی طور پہ فرض ہے، جو معاشرتی فرائض ہیں کہ میں نہیں کروں گا تو آپ کر لیں گے، تو اس کے اندر ان کو منانا ضروری ہے اگر وہ منع کر رہے ہیں تو۔ لیکن میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیوں منع کرتے ہیں اپنے بچے کو؟ کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کا بچہ نیک بننا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں نیک نہ بنو۔ اس کے میں پہلے بات کر چکا ہوں، اس کے کانسیکوینسز بہت خراب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی تھی، ایک بچی وہ باقاعدہ پردہ کرنا اس نے شروع کیا، وہ نقاب کرتی تھی، تو اس کے والد صاحب ناراض ہو گئے کہ کیوں اتنا پردہ کرتی ہو، یہ اتار دو، نقاب اتار دو، عبایا اتار دو، ایک ایک کر کے۔ اب وہ چونکہ ایک نقاب اتروا دیا، عبایا اتروا دیا، جس طرح بس ہیڈ اسکارف کرو اتنا کافی ہے، اب اس بچی نے وہ بھی اتار دیا۔ اب والد ناراض، پریشان، کیونکہ وہ مڈل وے میں سو کالڈ آنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کی ابتدا کہاں سے کی؟ آپ نے ہی تو شروع کی تھی، آپ ہی نے اس کو انکریج نہیں کیا جب وہ نیک بننا چاہتی تھی۔ اب وہ جب انکریجمنٹ نہیں ملی تب اس نے یہ بھی نہیں کرنا چاہا۔ تو پلیز میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر بچہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام، جو دین کے اندر جس کو شرافت کا کام کہتے ہیں، نیکی کا کام ہے، دین کی خدمت کا کام ہے، دین کی اشاعت کا کام ہے، تو پلیز اپنے بچوں کو اس پہ انکریج کریں۔ ہاں اگر اس میں ان کی ناسمجھی کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے کسی وجہ سے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، تو پھر آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا اس کا ابھی فی الحال یہ نقصان ہے، اس کو ابھی مؤخر کر دو، تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دو، اس کو ابھی کرنے کا موقع نہیں ہے، آج سے 2 سال بعد کر لینا، ابھی تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اس وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک ڈسکشن ہو، ایک ہیلتھی ڈسکشن ہو۔ اور اولاد بھی پلیز، اولاد اپنے آپ کو دنیا کا افلاطون مت سمجھیں، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے عقل مند انسان مت سمجھیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور بڑوں کی عقل پر اپنی عقل کو مقدم کرتا ہے، وہ نقصان میں رہتا ہے۔ لا حکیم الا ذو تجربۃ، تجربے کے ساتھ حکمت آتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ تو ان کی بات کو غور سے سنیں، ان کو، وہ استاد ہو یا والدین ہو، وہ آپ کے لیے مخلص بات کرتے ہیں۔ کبھی بھی والدین اور استاد آپ کے خلاف بات نہیں کرتے، آپ کے خلاف نہیں سوچتے۔ یہ 2 رشتے اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ کے خلاف بات نہیں سوچتے، آپ کے لیے دل سے بات سوچتے ہیں، آپ کے فائدے کی بات سوچتے ہیں، الا یہ کہ ان کو خود سمجھ نہیں ہے۔ تو خیر، اپنے وہ بچوں کو انکریج کریں دین پہ چلنے پہ، اور اگر وہ دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو ان کو مت روکیں۔ لیکن اگر وہ فرض کفایہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو والدین کو منانا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ آپ وہ عمل کر سکیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کہیں کسی کا حق نہ مارا جائے، اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے۔ تو پلیز والدین کی بات سنیں، والدین کا کہنا مانیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں پلیز۔ اور والدین بھی اولاد کے حقوق کا خیال کریں، تب ایک گھرانہ خوشحال گھرانہ بنے گا انشاءاللہ۔ گھر میں ٹھنڈک آئے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، سکون آئے گا زندگی کے اندر۔ یہ آیات جو میں نے شروع میں تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، سوائے اس کے، اور ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگلی بات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے دونوں والدین میں سے یا دونوں یا کوئی ایک، کتنی تفصیلاً، یا دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ دیکھیں، انسان جتنا کمزور پیدا ہوا تھا نا، اتنا ہی کمزور بڑھاپے میں ہو جاتا ہے، بچہ بن جاتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر کہا نا کہ اللہ جس کو بہت بڑھاپا ہو جاتا ہے اس کو ارذل العمر تک پہنچا دیتی ہے. سب سے وہ کمزور عمر ہوتی ہے, سب سے بیکار عمر ہوتی ہے, انسان کسی کام کا نہیں رہتا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, جتنا کمزور اللہ نے انسان کے بچے کو بنایا ہے, کہ آپ کسی بھی جانور کے بچے کو نہیں دیکھتے یا جانور کو نہیں دیکھتے کہ وہ بوڑھا ہو کے بیکار ہو جائے. بکری کام کی رہتی ہے, گائے کام کی رہتی ہے, آخر تک ایک انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو اسفل السافلین بنا دیتے ہیں, اتنا نچلا نیچے گرا دیتے ہیں کہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا, بیچارہ بیکار ہو جاتا ہے. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ارذل العمر سے کہ اللہ, یہ سنت دعا ہے کہ اللہ اس عمر کو نہ پہنچائیں کہ میں کسی کام کا ہی نہ رہوں, نہ دین کے کام کا نہ ہو رہا ہوں, نہ کسی کو نصیحت کرنے کے قابل رہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کی یادداشت ختم, عقل نہیں ہوتی, سمجھ نہیں رہتی, بستر پہ پڑے رہتے ہیں, محتاج بن جاتے ہیں. یہ عمر بہت بری عمر ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ارذل العمر سے بچا لیں, اسفل السافلین بننے سے بچا لیں. لیکن جب وہ بچہ بن جاتا ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے, پھر اس کی وہ ایسے ایکٹ کرتا ہے کہ انسان اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر جیسے بچوں کی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور والدین کی چیزیں برداشت کرنا, کیونکہ ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا ہے اور یہ بچوں جیسی حرکت کر رہا ہے, اور جب بڑا بچوں جیسی حرکت کرے تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو تو بڑوں جیسی حرکت کرنی چاہیے. تو انسان فطری طور پہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ فطرتاً ہے, اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں کیا آپ کیسی بات کر رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے والدین ہیں, جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ایسی بات کر سکتے ہیں کہ تمہیں اچھی نہ لگے. تو کیا کرنا؟ ان کو اف بھی نہ کہنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کو اف بھی نہیں کہنا. اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ سلائٹسٹ درجہ ہوتا ہے اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کا, کم ترین, سب سے کم درجہ کہ انسان اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے. اف کوئی کہنا اف. علماء نے لکھا اگر کوئی یہ بھی کہے نا, کوئی آپ کوئی بات کرے میرے سے, مجھے پسند ہے, میں کہوں یعنی اب پھر وہی صرف سانس لیا میں نے, کچھ بھی نہیں کہا ہی نہیں کچھ. کہتے یہ بھی اف کی تفصیل میں ہے. یعنی مقصد کیا بتانے کا کہ کم از کم ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہ کرنا. وہ والدین ہیں تمہارے, کچھ آنا ہو چلے جائیں, ٹھیک, تو ان کو کم از کم بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, وہ کریں گے بچوں جیسی حرکت تو پھر ان کو جھڑکی مت دینا. جیسے بچوں کو تو ڈانٹ دیتے تھے نا, کیا کر رہے ہو, اٹھ جاؤ, سو جاؤ. ان کے ساتھ نہ جھڑکی نہ دینا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, کتنی تفصیل سے اللہ نے کہا, دیکھو ان کو جھڑکی نہ دینا. وَقُلْ, اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بلکہ ان کے ساتھ بہت ادب سے بات کرنا, بہت ادب سے بات کرنا. کتنی تفصیل میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ان کو اف بھی نہ کہنا, جھڑکی مت دینا, ان کے ساتھ بہت ادب پیار سے بات کرنا. اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے اپنے پر پھیلا دینا عاجزی کے ساتھ. کچھ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ایک پرندہ جو ہے نا زخمی ہو جائے نا اور زمین پہ گر جائے تو بالکل بے بس اڑ نہیں سکتا, اس کے پر زخمی ہو گئے تو ایسے پر پھیلا کے نا زمین پہ گر جاتا ہے. وہ اتنا عاجز ہوتا ہے پرندہ کہ اس کو کوئی بلی آ کے دبوچ لے وہ حرکت نہیں کر سکتا, کہیں بھاگ نہیں سکتا, کیونکہ وہ زخمی ہے, پر پھیلائے زمین پہ پڑا ہوا ہے. یعنی عاجزی کی ایک تشبیہ دی ہے, مثال دی ہے کہ اپنے والدین کو اس حال میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, کہ ان کے سامنے اپنی عاجزی کے پر پھیلا دینا, اتنا عاجز ہو جانا ان کے سامنے. اور کیوں؟ دکھاوے کے طور پہ نہیں, من الرحمہ, دل میں رحمت کے جذبے کے ساتھ کہ میرے والدین ہیں, میرے محسن ہیں, میری جنت ہے. اور کیا کرنا اس بڑھاپے میں, وہ جتنے بیچارے مجبور ہیں, بے بس ہیں, اس حال میں ہیں, ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, یا اللہ آج یہ بے بس ہیں, آج یہ مجبور ہیں, آج یہ عاجز ہیں, آج یہ کمزور ہیں. میں بھی ایک دن عاجز تھا, کمزور تھا. انہوں نے میرے اوپر بہت رحم کیا.
اے ہمارے رب ان دونوں پہ بھی ویسے ہی رحم کریں کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا رحمت کے ساتھ جب میں چھوٹا سا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم چھپا نہیں سکتے، تم یہ ایکٹ نہیں کر سکتے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے رب کو سب پتہ ہے جو تم نے چھپایا ہوا ہے یہاں پہ. اس کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان تو انسان ہے، کبھی کبھی کچھ ہوتے ہیں بڑھاپے میں ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں ان کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگوں کی مینٹل کیپیبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا، ڈائمینشیاز ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. آپ کہیں ابھی ایک بات کی 1 منٹ بعد دوبارہ پوچھیں گے، پھر بتاؤ پھر 1 منٹ بعد دوبارہ پوچھیں گے، پھر بتاؤ پھر 1 منٹ بعد دوبارہ پوچھیں گے. آسان کام ہے اس کو ڈیل کرنا؟ بالکل آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے. اس سے مجھے قائد یاد آ گئی، میرے ایک اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر تھے جب میں چھوٹا سا تھا، 8th 9th میں تھا. بہت اچھے ٹیچر تھے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر میرے اندر کوئی نیکی کا جذبہ آیا ہے تو میرے والدین یقیناً اس کے سب سے بڑے سبب ہیں. اور اس کے بعد وہ ایک ٹیچر تھے، میرے اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر تھے، مولانا راشد حسینی صاحب ان کا نام تھا. اللہ پتہ نہیں زندہ ہے نہیں زندہ، اگر ہیں تو اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اگر نہیں ہیں تو اللہ ان پہ رحمتیں عطا فرمائے. تو وہ بہت زبردست ٹیچر تھے. تو وہ نا بڑے پیار سے باتیں سمجھاتے تھے بہت. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے نا بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکلا اس کا ہاتھ پکڑ کے، تو ایک درخت پہ کوا بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ابا جی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کوا ہے؟ اچھا. پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ابا جی کوا ہے، ابھی تو بتایا تھا آپ کو. پھر پوچھا تھوڑی دیر بعد بیٹا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک تو ابا جی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اس بات کی، کوا ہے. وہ کہتے ہیں بڑے پیار سے تھے ٹیچر کوا ہے. تو ان کی ہم لڑکے جو تھے اس کو ہنستے تھے ان کے سٹائل پہ، کوا ہے سمجھ نہیں آتی آپ کو ابا جی کوا ہے. تو پھر جب ایک آدھ دفعہ پوچھا اور اس نے کہا آپ کو تو سمجھانا ہی بیکار ہے. تو پھر باپ نے کہا بیٹا ایک دفعہ میں بھی اس طرح تمہاری انگلی پکڑ کے جا رہا تھا، اور ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، تم نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا بیٹا کوا ہے. تو پھر تم نے پوچھا ابو کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے. پھر تم نے پوچھا بیٹا کہ ابو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا کوا ہے. میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آج اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو تم اس طرح مجھ سے بات کرتے ہو. لیکن مشکل ہے، کوئی شک نہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، فطری ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی اس طرح کی طبیعت کی وجہ سے فطری طور پہ مشکل ہو، بہت شدید مشکل ہو. اور ہو سکتا ہے کہ غلطی سے غلطی ہو جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں غلطی سے غلطی ہو جائے کیونکہ اچھے بچے کبھی بھی والدین کے ساتھ جانتے بوجھتے برا سلوک نہیں کرتے. ہو سکتا ہے غلطی سے غلطی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ اللہ جانتے تمہارے دل میں کیا ہے. تم سے غلطی ہو گئی، ہم نے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کی، لیکن پتہ ہے کہ تم اندر سے اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہی چاہتے ہو، ان کا ادب ہی کرتے ہو. تو اللہ نے کہا ان تکونوا صالحین، کہ اگر تم واقعی نیک ہو یعنی دل میں اپنے والدین کا ادب احترام واقعی ہے تو توبہ کر لو اللہ سے اس بات پہ. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو بخشی دیتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں. یعنی انسانی فطرت کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں. ایسا ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط بات ہو جائے، غلط طریقے سے بات ہو جائے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو واقعی دل میں ادب احترام ہے اور غلطی سے غلطی ہو گئی، ظاہری طور پہ اپنے والدین سے اچھی طرح بات نہیں ہوئی کبھی، تو فوراً توبہ کر لینا، کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا والدین کے ساتھ سلوک کیسے کرنا، اتنی تفصیل میں تو کچھ ہی باتیں کی ہیں اللہ نے۔ سورہ لقمان میں بھی لقمان علیہ السلام کو جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اپنے بیٹے کو کیسے نصیحتیں کی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکمتوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی، اور ساتھ میں آگے لکھا ہے انشکر لی ولی والدیک۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جو آگے اللہ نے کہا نا کہ حکمت ادا کی کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، علماء نے لکھا ہے اللہ نے یہی حکمت ادا کی تھی لقمان علیہ السلام کو، یہی حکمت ادا کی تھی۔ کیا حکمت ادا کی تھی؟ کہ اللہ کا شکر، اپنے والدین کا شکر، اس سے بڑھ کر کوئی حکمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حکمت نہیں ہے۔ جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھے طریقے سے، اس نے حکمتوں کے خزانے پا لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کی نعمتوں کا ناشکری مت کرنا۔ بہت اللہ کی نعمتیں ہیں، بہت نعمتیں ہیں، بہت نعمتیں ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں پاکستان گیا ہوا تھا اور مجھے موقع ملا کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کو، اور میں اللہ اکبر، میری ایک رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں میں خاتون ہے، ان کے گھر میں ان سے ملنے گیا، انہوں نے 3 مہینے سے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ پیا تھا، ان کو کچھ پانی بھی پیتی تھی ان کو الٹی آ جاتی تھی، وہ ڈرپس کے اوپر ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ اگر کھانے کی اسمیل سونگھ لیں، کچن میں کھانا بنا رہا ہو، اس سے بھی ان کو وامٹ ہو جاتی ہے۔ میں ان کی حالت دیکھی، میں نے کہا اللہ کی شان، اف، کتنی نعمتیں اللہ کی۔ یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نمک کم ہے، چینی زیادہ ہے، نمک زیادہ ہے، مرچیں زیادہ ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، دوپہر کا کھانا رکھ دیا، کتنی ناشکری کرتے ہیں یہ الفاظ بول کے، کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ بیچاری کھا ہی نہیں سکتی، 3 مہینے تک نہیں کھایا انہوں نے کچھ، کہ دعا کرو بیٹا۔ یہ حالت بڑی عجیب ہے، بہت تکلیف میں تھی۔ پھر باقی کچھ اور لوگوں کو ملا کی ضروریات تھیں کچھ، ایک میں مولانا کو ملا، وہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے، ان کی عمر تقریباً 30 سال ہوگی، ان کی دونوں کڈنیز فیل ہو گئی تھی، دونوں کڈنیز۔ تو پھر ان کو کسی نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی، ایک کڈنی پہ تھے، کہتے ہیں اس کڈنی کو مینٹین کرنے کے لیے، کہتے ہیں میری بیٹی جو ہے نا میری دوائیاں گن رہی تھی، کہتے ہیں میں تو گنتا نہیں ہوں، کہتے ہیں کہ ابو جی آپ صبح 15 گولیاں کھاتے ہیں، شام کو 15 گولیاں کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پورا نظام جسم کے اندر بنایا ہوا ہے بغیر گولیوں کے۔ کہتے ہیں ان 15 گولیوں جو میری مہینے کی جو میں دوائی کھاتا ہوں اس کو مجھے تقریباً 15,000 روپے کی پڑتی ہیں پر منتھ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو 15,000 روپے بھی چارج نہیں کرتے اپنی کڈنی چلانے کے لیے۔ ابھی بیچارے کہہ رہے تھے کہ میری چلتی رہی، ابھی وہ ایک کڈنی بھی جو ہے وہ انکار کر رہی ہے کام کرنے سے، تو دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو لیکن کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کا انکار کرو گے بندو، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو ناشکری اللہ کی نہ کرنا، کبھی منہ پہ شکایت نہ آئے، کچھ بھی ہو جائے، نوکری چلی جائے، مشکل ہو، کھانے کو مشکل ہو، کرایہ دینا مشکل ہو، بچوں کی اسکول فیس مشکل ہو، مشکلات ہیں یقیناً، اللہ سے دعا کرتے رہے لیکن ناشکری نہ لائے، مایوس نہ ہو۔ اپنے سے نیچوں کو دیکھیں تو ایسی نعمتیں ایسا لگتا ہے کہ میں جنت میں رہتا ہوں۔ یقین جانے میں تو اس دن سے ڈر رہا تھا کہ اللہ مجھے اتنی نعمتوں میں آپ نے رکھا ہے، اتنی نعمتوں میں رکھا ہے، پتہ نہیں پکڑنا ہو جائے کہیں۔ دنیا میں لوگ کیسے کیسے مشکلوں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر، ایک ایک مکان کے، ایک کمرے کے گھر، 3 بچے، 4 بچے، ایک چھوٹے چھوٹے گھر، اور ہم لوگ شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ میرا گھر چھوٹا ہے اور میرا گھر نہیں ہے اور میرا گھر جو ہے وہ بڑا نہیں ہے، اور اللہ
اور دوسری حکمت ولی والدیک انشکر لی ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہنا، ہمیشہ ان کو شکر ادا کرتے رہنا، ناشکری نہ کرنا ان کی، کبھی ناشکری نہ کرنا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کو سب سے عمل اچھا کون سا لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پر۔ اللہ کو اس سے زیادہ اچھا عمل کوئی نہیں لگتا کہ وقت کے اندر اندر نماز پڑھ لو، جب نماز کے وقت کے اندر اندر وہ نماز پڑھ لو، قضا نہ کرنا۔ تو کہ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس سے زیادہ اچھا عمل اللہ کو کوئی نہیں لگتا۔ جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے چکر میں تم لوگ نکلتے ہو باہر اور سمجھتے ہو کہ یہ مار کا مار لوں گا اور وہ مار لوں گا، اور اپنے والدین کے ساتھ اگر بدسلوکی کرتے ہو تو بیکار ہے سب۔ اللہ کو محبوب سب سے زیادہ یہی ہے کہ نماز پڑھ لینا اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنا، اس کے بعد باقی چیزیں وہ بھی کرنے کی ہیں، لیکن اس کی کاسٹ پہ نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اولاد پر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تمہاری وہ جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے، وہ دونوں یا تمہاری جنت ہیں یا تمہاری جہنم ہے۔ اچھا سلوک کرو گے جنت میں جاؤ گے، اگر بد سلوکی کرو گے تو یہی والدین تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے صرف خالصتاً اللہ کے لیے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں، ایک ماں کے ذریعے ایک باپ کے ذریعے، 2 دروازے کھلے ہیں۔ اگر ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ کھلا ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے والدین جو ظالم ہوں، ہوتے ہیں ایسے، میں نے بتایا، اگر میرے والدین ظالم ہوں، ان کو یعنی ایسی کچھ ایسا ان کے اوپر حال ہو کہ وہ رحم کا جذبہ نہ ہو ان کے لیے، ان کے دل میں نیکی کا جذبہ نہ ہو ان کے دل میں، پھر بھی وہ میرے لیے جنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، یعنی کہ تب بھی وہ ظلم بھی کرتے ہوں، بے شک ظلم بھی کرتے ہوں، تب بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مشرک بھی ہوں تو دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، سورہ لقمان میں، کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا رہنا۔ آخرت تو آخرت ہے، دنیا میں اچھا سلوک کرنا، دنیا میں ان کے ساتھ برے سلوک نہ کرنا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان کے ساتھ اچھے رہو، برے نہ رہو۔ تو پلیز اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ماں کا درجہ اللہ نے والد سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ 3 چیزیں والدہ ایسی کرتی ہیں جو باپ نہیں کرتا۔ نمبر 1، اس کو 9 مہینے اٹھا کے پھرتی ہے، 9 مہینے اس کو اٹھا کے پھرتی ہے۔ ہمیں تو اگر ماشاءاللہ اتنے جوان لوگ طاقتور، ہمیں 5 کلو کا کہیں، 2 کلو کا کہیں نا، 2 کلو اٹھا کے یہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں گے اپنی بہادری دکھانے کے لیے۔ آدھا گھنٹہ کہیں گے ہاں کتنا اٹھانا ہے، اور 1 گھنٹے بعد کہیں گے بس میں تھک گیا، ہاں 2 کلو، 1 کلو ہو، بے شک 1 کلو کا تھیلا اٹھا دے دے نا آپ کو، 1 گھنٹے بعد کہیں گے میں نہیں اٹھا سکتا۔ اور ماں 9 مہینے اٹھاتی ہے، 9 مہینے اٹھاتی ہے بچے کو۔ اس کے بعد پیدائش کی تکلیف، اللہ اکبر، کتنی تکلیف ہوتی ہے پیدائش کے وقت۔ باپ نہیں کرتا۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں مذاق میں، اگر باپ نے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں نا، شاید دنیا میں ایک بچہ نظر نہ آتا۔ یہ ماں کی ہمت ہے، سیریسلی
ماں کی ہمت ہے، عورت کی ہمت ہے. عورت کو اللہ نے اندرونی طور پہ بہت اسٹرینتھ دی ہے. مرد کو ظاہری دی ہے، عورت کو اندرونی دی ہے، بہت اسٹرینتھ دی ہے اللہ نے اس کو. ہاں تو گھر میں ہمارے ایسا ہوتا ہے، مجھے اگر ہو جائے نا تھوڑا سا نزلہ زکام تو پھر بستر پہ بیٹھ کے حکم چلتے ہیں. ہاں میں نہیں کر سکتا، مجھے گرم کچھ لا دیں پینے کو، دودھ لا دیں، سوپ بنا دیں. اور میں اپنی وائف کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو، بخار ہو، کام کرتی پھرتی ہیں، تب بھی کھانا وقت پہ ہوتا ہے، سب کچھ کام ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو پیدائش کی تکلیف. اور تیسرا دودھ پلانے کی تکلیف. 2 سال رات ہو دن ہو، صبح ہو شام ہو، سردی ہو گرمی ہو، سبحان اللہ رات کو 2 بجے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. کتنی نیند آتی ہے. کبھی رات کو 2 بجے اٹھائے کوئی تو کیا بنتا ہے، کیوں سونے دو مجھے، کیوں مجھے اٹھا دیا ہے. برسنے لگ جاتا ہے، اڑ جاتی ہے ماں، ادھر بچہ روتا ہے، ادھر ماں کی آنکھ کھولتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے فوراً، سنوز بھی نہیں کرتی الارم کو. فوراً اسے یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تھوڑی دیر 5 منٹ بعد رونا، ابھی نہ رو. ہم لوگ سنوز کرتے رہتے ہیں نا الارم کو، بیچاری سنوز بھی نہیں کرتی، فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. 2 بجے ہو رات کے، 3 بجے ہو رات کے، دوپہر ہو، اپنی بیماری ہو، اپنی دردیں ہو، کچھ نہیں. 2 سال دودھ پلانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ نے ماں کو ہے وہ مقام دیا ہے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میں نے کہا تمہاری ماں کا. یا رسول اللہ پھر؟ کہ تمہاری ماں کا. یا رسول اللہ پھر؟ کہ تمہاری ماں کا. کہ رسول اللہ پھر؟ کہ پھر تمہارے باپ کا. سب سے زیادہ حق تمہارا تمہاری ماں کا ہے، پھر ماں کا، پھر ماں کا، پھر باپ کا. کہیں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. عورتوں کے ساتھ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم عورتوں کی عزت نہیں کرتے ہیں. ہم بہت تفصیلی بات کر چکے ہیں. ماں کی عزت کریں، بیوی کی عزت کریں، بیٹی کی عزت کریں، بہن کی عزت کریں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر غلطی ہو جائے والدین سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. ایک محدث گزرے محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، تو نہیں عون بن عبداللہ، ایک بزرگ گزرے. ایک دفعہ ان کی والدہ نے کچھ کہا تو ان کو وہی ہو گیا کہ تم یعنی غلطی میں. پھر احساس ہو اوہو میں نے کیا کہہ دیا، یعنی ناپسندیدگی کا جملہ. تو اس کے بعد 2 غلام انہوں نے آزاد کیے کفارے کے طور پر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ طواف کر رہا ہے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے. اب تو ہم دیکھتے نہیں، اب تو ویل چیئرز آ گئی ہیں نا. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں چھوٹا تھا، اپنے والدین کے ساتھ عمرے پہ حج پہ بھی جانے کی توفیق ہوئی الحمدللہ. وہ سب ویل چیئرز نہیں ہوتی تھی، یا کامن نہیں تھی، ہوتی ہوں گی مجھے تو نہیں پتہ. تو کبھی اگر جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں اور دیکھا ہوگا کہ چارپائیاں جو ہے نا، لٹرلی 4 پایوں والی جو چارپائی ہوتی ہے وہ لوگ اٹھاتے تھے اور اس کے اوپر بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے تھے. 4 لوگوں نے اس طرح پائے پکڑے ہوتے تھے اور اس پہ جو ہے نا بوڑھی اماں جی، بوڑھے بابا جی جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے. اور کچھ لوگ لٹرلی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لوگ اپنے والدین کو طواف کراتے تھے. ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، چھوٹے ہوتے تھے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا طواف کر رہا ہے اور شعر پڑھ رہا ہے کہ میں تو اس کے لیے سواری کا ایک اونٹ ہوں یا اللہ، اور جب سواروں کو ڈرایا جاتا ہے تو میں نہیں ڈرتا. یعنی ایسے شعر پڑھ رہا تھا صاحب. یعنی ایک دل میں ایسا ہو میں نے پتہ نہیں کیا کمال کرنی ہے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کر کے. پھر طواف ختم کر دیا تو سیدنا عبداللہ بن نظر آئے، تو سیدنا عبداللہ بن نظر اس کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نظر آئے. نے آ کے پوچھا کہ میں نے اپنی والدہ کے جو جتنے میرے حق تھے ادا کر دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، جو اس نے تمہاری پیدائش کے وقت ایک آہ نکلی تھی نا اس کے منہ سے تکلیف سے، ایک آہ، تم نے اس کا بدلہ بھی ادا نہیں کیا. کیا حق ادا کرو گے اپنی ماں کے؟ اس ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں ادا کیا تم نے.
محمد بن سیرین ایک بڑے محدث ہیں، کافی روایتیں ان سے، تابعی بزرگ ہیں، تو فقہ کے حدیث کے بڑے امام مانے جاتے ہیں. تو آپ کی والدہ محترمہ کا اتنی محبت کرتے تھے کہ جب ان کے لیے کپڑے، پرانے زمانے میں عورتیں بازار کم جاتی تھیں، مرد ہی کپڑے خرید لیتے تھے، تو جاتے تھے تو باقاعدہ ان کے لیے جو سلیکٹ کرتے تھے نا، کپڑا دیکھتے تھے سب سے نرم کپڑا کون سا ہے، سب سے خوبصورت کپڑا کون سا ہے، اس کے جسم پہ میری ماں کے لگے گا تو اس کو کون سا اس کو اچھا لگے گا. اس طرح سے ان کے لیے شاپنگ کر کے آیا کرتے تھے، اپنی ماں کا خیال رکھتے تھے. بلکہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی کپڑے خود اپنے ہاتھ سے رنگا کرتے تھے اپنی والدہ کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری میں کے لیے سے نفلوں سے اپنے والدین کی فرما برداری زیادہ بہتر ہے، یعنی باعث زیادہ باعث اجر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ان کی والدہ نے ان سے ایک فتویٰ پوچھا. گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا. امام ابو حنیفہ کوفہ کے مفتی اعظم، ویسی مفتی اعظم الامام الاکبر. تو والدہ نے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا نہیں وہ فلاں فقیہ ہے نا، ان سے پوچھوں گی میں. ان کی بات ان کو دل کو نہیں لگی. تو نے کہا بالکل ہی نہیں کہا اماں جان، آپ کو بتا تو دیا میں نے. نہیں ٹھیک ہے میں چلیں ان کے پاس، فوراً چوں نہیں کی. ان کو گھوڑے پہ بٹھایا، خود آگے نکیل پکڑی، چلتے گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الامام الاعظم، شہر کے سب سے بڑے مفتی اعظم، جا رہے ہیں اپنی ماں کو گھوڑے پہ بٹھا کے، کس لیے؟ فتویٰ پوچھوانے کے لیے. سوچے ذرا، ان کے فقیہ صاحب کے پاس پوچھے، فقیہ تو مفتی اعظم آئے ہیں، ان کا اکرام کیا، کیوں آئے ہیں آپ؟ کس نے آپ کو مجھے بلا لیا ہوتا؟ نے کہا میری والدہ نے فتویٰ پوچھنا ہے. وہ کہتی ہے اماں جان آپ کے بیٹے جو ہے ان سے زیادہ مجھے کیا آتا ہے؟ انہوں نے کہا بتا دو بس. انہوں نے کہا اماں جان میں تو ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ بس بتا دو. انہوں نے فتویٰ پوچھا، بتایا، تسلی ہوگی ماں کو کہ جی مفتی صاحب نے فتویٰ بتا دیا. چپ کر کے ماں نکیل پکڑ کے واپس لے آئے ان کو. کچھ نہیں کہا کہ دیکھا بتایا تو تھا، انہوں نے بھی تو مجھ سے پوچھ کے بتایا. کچھ نہیں کہا، ذرا برابر احسان نہیں جتلایا، جو والدہ نے کہا ویسے کیا. یہ بڑوں کو بڑا بناتی ہیں چیزیں. کسی بزرگ، کسی عالم نے بتایا تھا ایک واقعہ قریب میں ہی. کہتے ہیں کہ ایک شخص مجھے ملا، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے ملا تو کہتا ہے کہ میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی، میں جو دعا مانگتا ہوں ہوتی ہے. تو نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں ہوتی کہ میں رات جب میری ماں لیٹتی ہے نا سونے کے لیے تو میں اس کے پیر دباتا ہوں، اور جب میں پیر دبا رہا ہوتا ہوں اس وقت میں دعائیں کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میری کوئی اللہ دعا رد نہیں کرتے ہیں. خیر باتیں تو بہت ہے کرنے والی، وقت بہت ہو گیا، لیکن پلیز دنیا میں والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور جب والدین چلے جائیں دنیا سے، والدین اگر دنیا سے پہلے چلے جائیں تو پھر ان کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. بہقی میں ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جو مردے ہوتے ہیں ان کی حالت ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو. جو ڈوبتا ہوا کوئی فریاد کرتا ہے نا، کوئی ڈوب رہا ہو کہتا ہے میری مدد کرو، ہیلپ ہیلپ. کہتے ہیں قبر میں مردے کی حالت ایسی ہوتی ہے اور وہ دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. وہ دعا بے شک ماں باپ کی طرف سے ہو یا بھائی دوست کی وجہ طرف سے ہو، وہ دعا اس مردے کو پہنچتی ہے تو اس کو دنیا اور ما فیہا سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی دعاؤں کو مردوں کو پہاڑوں کی طرح کر کے پہنچاتا ہے. یعنی ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات بلند کریں، بس یہ تو اتنی میں نے کتنے 10 سیکنڈ لگے، 5 سیکنڈ لگے، چھوٹی سی دعا مانگی، لیکن جب یہ ان کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے پہنچاتے ہیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں.
ہم کہا کہ زندوں کو اپنے مردوں کی طرف تحفہ ان کے لیے مغفرت کی طلب ہوتی ہے. تو مردوں کے لیے جنرلی دعائیں استغفار کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ والدین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، کوئی ایسی چیز میں نے صدقہ کیا ایسی جگہ پہ جو جاری ہے. مسجد بنا دی، مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھیں گے اس مردے کو اجر ملے گا. کوئی مدرسہ بنا دیا، کہیں اس طرح کی چیزیں، تو جب تک وہ جاری رہے گا اس مردے کو قبر کے اندر بھی اس کا اجر ملے گا. نمبر 1 صدقہ جاریہ. نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ نفع پہنچائیں. میں نے آپ کو کوئی چیز سکھائی، جب تک آپ وہ عمل کرتے رہیں گے مجھے اس کا اجر ملے گا. آپ کسی کو بتائیں گے، جب تک اس کا لوگ عمل کریں گے آپ کو اجر ملے گا، بلکہ مجھے بھی ملے گا. میں نے آپ کو سکھایا، آپ نے کسی کو سکھایا، تو جب تک وہ قیامت تک جاری رہے گا اس کا اجر اس بندے کو بھی ملے گا جس نے اس چیز کو شروع کیا. تو وہ نمبر 2 اس کا اجر مردے کو پہنچے گا. نمبر 3 ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فائدہ اس والد کو، اس والدہ کو قبر کے اندر ہوتا ہے. تو ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے بہاف پہ صدقہ کرتے رہیں، ان کو ایصال ثواب کریں، ان کی نیت سے ان کی صدقہ کریں. احادیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. سیدہ عائشہ بھی روایت کرتی ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد کا والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ آخر میں ان کو کوئی بات کرنے کا موقع ملتا، اچانک انتقال ہو گیا، اگر موقع ملتا تو کہتی ہیں کہ بیٹا صدقہ کرو، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملے گا. اسی طرح حج کے بارے میں ایک عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والدین میں سے جو بھی کوئی ایک انہوں نے حج نہیں کیا، میں ان کے بدلے میں حج کر لوں؟ انہوں نے کہا حج کرو. تو ان کے لیے اگر حج نہیں کیا، اگر ممکن ہے آپ کا حج فرض ہو چکا، آپ نے ادا کر لیا، اللہ پھر بھی اور استطاعت دی ہے، تو اپنے والدین کے لیے حج بدل کر لیں، ان کے بہاف پہ حج کر لیں. تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے لیے نیک اعمال کریں، اور دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ اس کا اجر میرے والدین جو آپ کے پاس آ گئے ان تک پہنچا دیں، اور ان تک پہنچتا ہے. اور ایک اور چیز جو حدیث میں آتی ہے کہ ان کے عزیز اقربا سے اچھا سلوک کریں، ان کے بہن بھائیوں سے، ان کے والدین اگر زندہ ہیں، جو بھی زندہ ہیں، ان کے دوست بھی، اگر ان کے کوئی دوست تھے جن کا ان سے کوئی خصوصی قریبی تعلق تھا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ جا کے ملیں، ان کا خیال کریں. تو یہ بھی والدین کی حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد ادا کرنے چاہیے، اور اس کا ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ میں بات ختم کروں گا ایک حدیث سنا کر، جو کہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہ 3 لوگ جا رہے تھے سفر پر، تو ایک غار میں پھنس گئے. بارش شروع ہو گئی تو غار میں چلے گئے، اور غار میں جب گئے تو ایک پتھر آیا، بڑا سا راک، اور وہ آ کے اس غار کے دہانے پہ اٹک گیا، اور اتنا بھاری تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا. یہ 3 لوگ تھے، تینوں اندر پھنس گئے. تو اب تو پریشان ہو گئے کہ تینوں زور لگا رہے ہیں، ہل ہی نہیں رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہلے گا نہیں، ہم تو اندر پھنس جائیں گے، نہ کھانا ہمارے پاس نہ پینا ہمارے پاس، تو ہماری تو موت یقینی ہے. تو نے کہا کیا کریں، ہل تو ہم سے رہا نہیں، اور کوئی بندہ نہیں ہے جو ہماری ہیلپ کر سکے. تو ان میں سے کسی نے آئیڈیا دیا کہ ایسا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ کی ذات تو ہر چیز کر سکتی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دعا ایسے کریں گے کہ اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کے دعا کریں گے کہ یا اللہ میں نے فلاں نیک عمل کیا تھا آپ کی توفیق سے، اگر آپ کو یہ وہ عمل پسند ہے تو آپ ہماری مدد کریں، اس پتھر کو ہٹا دیں. تو ایک نے ہاتھ اٹھائے. اس ترتیب یہ نہیں ہے، میں ترتیب شاید بدل رہا ہوں، لیکن میں تینوں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا کہ یا اللہ آپ کو یاد ہے کہ میری فلاں وہ جو میری رشتہ دار لڑکی تھی میرے رشتے میں، وہ مجھے اس سے محبت تھی، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس آئے لیکن کبھی موقع نہیں ملا. تو ایک دفعہ ایسا موقع بن گیا کہ اس کو میری ضرورت پڑ گئی، اس کو مال کی ضرورت تھی اور میرے پاس مال تھا، تو میرے پاس آئی. تو میں نے اس سے کہا میں تمہیں مال تو دوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ
تو میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ۔ تو وہ اتنی مجبور تھی بیچاری کہ وہ آ گئی۔ میں نے اس کو پیسے دیے اور میں اس کے جب قریب ہونے لگا تو وہ رونے لگ گئی۔ تو میں نے کہا کیوں روتی ہو؟ تو نے کہا میں نے یہ کبھی نہیں کیا، خدا کے واسطے اللہ کی مہر کو مت توڑے۔ تو نے کہا میں نے اس کو جانے دیا آپ کی خاطر، جبکہ مجھے بہت شدید محبت تھی اس سے۔ میں نے اس کو مال بھی دے دیا، مال بھی اس سے واپس نہیں لیا، اور میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط مقام بھی نہیں کیا۔ یا اللہ اگر یہ کام میں نے خالصتاً آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دیں۔ اور حدیث میں آتا ہے پتھر خود بخود ہٹ گیا۔ یہ ہوتی ہے کرامت، جو سنت کے اللہ کی سنت کے خلاف چیز ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ نبی کرے معجزہ کہتے ہیں، ایک عام انسان سے وہ کرامت کہتے ہیں۔ لوگ کرامت پہ یقین نہیں رکھتے، ہی تو کرامت ہے۔ تو پتھر ہٹ گیا تھوڑا سا خود بخود، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں تھا کہ کوئی بندہ نکل سکے۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے پاس لوگ کام کرتے تھے اور ایک شخص تھا جس نے میرے لیے کام کیا، لیکن وہ اپنی مزدوری نہیں لی، اس نے مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ تو وہ جو اس کی مزدوری تھی اس کو میں نے ری انویسٹ کر دیا، اس کو دوبارہ سے میں نے تجارت میں لگا دیا، اور اس میں اتنی برکت پڑی کہ اس سے بہت مجھے نفع ہوا۔ مجھے اس سے بکریاں آئیں، گائیں آئیں، بہت ساری چیزیں ملی، اس سے نفع ہوا۔ تو ایک دن آ گیا بعد میں، بہت عرصے بعد، نے کہا وہ میری مزدوری۔ تو نے کہا دیکھو یہ جتنی یہ بکریاں دیکھ رہے ہو نا، یہ والی ساری، یہ بکریاں گائے بھینس یہ سب تمہاری ہیں۔ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا، تمہاری ہیں، تمہاری مال سے لگائی تھی، اللہ نے اسے برکت ڈالی ہے، چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں چھوڑا، اس نے سب لے گیا۔ کہتے ہیں اللہ لیکن اگر یہ میں نے آپ کے لیے کیا، سچ بولا، دیانت کی، آپ کی خاطر، اللہ قبول اگر آپ نے اس کو کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دیں۔ حدیث میں آتا ہے پتھر اور ہٹ گیا۔ اور تیسرے بندے نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ یا اللہ میں اپنے والدین سے مجھے بڑی محبت تھی، اور میری ایک عادت تھی جب میں گھر آتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کا حال پوچھتا تھا۔ بوڑھے تھے اور ان کو دودھ دیتا تھا۔ تو ایک دن میں گھر آیا اور دودھ میں نے لیا اور والدین کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ سو گئے۔ تو میں سمجھانے کے لیے بات کروں، الفاظ ایسے نہیں ہیں، تاکہ حدیث سمجھ میں آ جائے کہ مجھے ہوا کہ پتہ نہیں کب جاگ جائیں، تو میں چاہتا یہ تھا کہ پہلے دودھ پی لیں۔ تو بلکہ بچے میرے پاس آ گئے، وہ بھی رو رہے تھے کہ والد گھر آئے ہیں، تو مجھے تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھ جائیں، تو میں دودھ دینا چاہتا تھا۔ بچے بھی روتے رہے لیکن میں انتظار کرتا رہا، شاید ابھی اٹھ جائیں میں ان کو دودھ دے دوں۔ یا اللہ ساری رات گزر گئی، والدین صبح اٹھے تب میں نے ان کو دودھ دیا، اور پھر میں اپنے بچوں کے پاس گیا۔ یا اللہ اگر آپ کو میرا یہ اپنے والدین سے محبت پسند آئی، اللہ اس مصیبت سے نجات دیتے، پتھر ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے پتھر ہٹ گیا، تینوں کی دعاؤں سے اتنا ہٹ گیا کہ وہ تینوں اس میں سے نکل گئے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی آسانی دی۔ یہ والدین کی اس سے کیا ثابت ہوا؟ دیانت، شرافت، عفت اور والدین کی محبت، یہ ایسے اعمال ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں، مشکلیں آسان کرتے ہیں، مصیبت سے نکالتے ہیں۔ کیا باتیں بتائیں میں نے؟ دیانت اور عفت، شرافت اور والدین کی محبت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ دنیا میں بھی انسان کو مسائل سے نکالتے ہیں۔ نظروں کو جھکائیں، خدا کے واسطے نظروں کو جھکائیں، خدا کے واسطے نظروں کو جھکائیں۔ گند بلا مت دیکھا کریں، سڑکوں پر راہ چلتی لڑکیوں کو مت دیکھا کریں، شہوت کی نظر مت ڈالا کریں، نظر کو نیچے کریں، عفت پیدا کریں، اپنی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، شرافت دل کے اندر لائیں، جھوٹ مت بولا کریں، سچ بولا کریں، خیانت مت کیا کریں، دھوکہ مت دیا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ بیوی ہو، شوہر ہو، باقی لوگ ہوں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یقین جانیں، کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکتیں لائیں گے، ہر مصیبت سے نکالیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر مشکلوں سے نکلنے کے راستے نکال دیتے ہیں۔ انشاءاللہ گھر میں بھی سکون آئے گا، دلوں میں بھی سکون آئے گا، رشتہ داریوں میں بھی سکون آئے گا، اور آخرت تو ہے ہی، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو ہے ہی متقیوں کے لیے۔
آخرت میں بدماشوں کا حصہ نہیں ہے، شریفوں کا حصہ ہے. آخرت تو بنے گی، دنیا بھی جنت بنے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دیں، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے محبت کریں. والدین پہ حدیث میں آتا ہے والدین پہ نظر ڈالنے سے محبت کی حج کا ثواب ملتا ہے. مفت، کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے. کتنا ہے حج آج کل؟ 30,000 درہم مفت، فری آف کاسٹ. سب کی آنکھیں کھل گئی. اچھا مفت کوئی چیز مل رہی ہو تو 2 لوں گی نا. سنا ہے لطیفہ، ایک خاتون گئی دکان پہ، جیسا خواتین کی عادت ہوتی ہے بارگیننگ کرنا، بھائی کچھ کم کریں تو اس نے کم کر دی. بھائی اور کچھ کم کر دی، نہیں اور کم کریں. وہ اتنی کم کر دی اس نے کہا تنگ آ کے مفتی لے جاؤ. جس نے کہا نا مفتی لے جاؤ تو خاتون کہتی پھر تو 2 لوں گی. صحابی نے بھی یہی پوچھا تھا یا رسول اللہ مفت حج کا ثواب اگر ایک سے زیادہ ڈالیں پھر بار بار ڈالیں پھر؟ انہوں نے کہا ہاں جتنی مرتبہ ڈالو گے اتنے حجوں کا ثواب. ایک نہیں یا تو 2 بھی نہیں، دن میں 100 دفعہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، 100 حج کا ثواب ہر روز. اتنا اللہ نے والدین کا درجہ دیا ہے. والدین سے اچھا سلوک کریں، بیوی سے بھی اچھا سلوک کریں، شوہروں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں. وہ اولاد کی حقوق کا بھی خیال کریں، ان کو بھی محبت دیں، شفقت دیں، پیار کریں، ان کا خیال کریں، ان کو نیکی پہ چلائیں، ان کی دنیا کا بھی خیال کریں. جتنی باتیں ہم پچھلے پتہ نہیں 1.5 سال سے کر رہے ہیں اس خوشحال گھرانے کی سیریز میں، اس سیریز کا یہ آج آخری ٹاک تھی، آخری لیکچر تھا، آخری بیان تھا. انشاءاللہ ہم کوئی اور سیریز شروع کریں گے انشاءاللہ بتوفیق اللہ. لیکن انشاءاللہ جو باتیں کی ان پہ اگر آپ واقعی عمل کریں گے تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گے انشاءاللہ. واقعی میں خوشحال گھرانہ بنے گا انشاءاللہ. دلوں میں سکون آئے گا، گھر والے، بیوی، شوہر، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.